معزز دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے زیر تعمیر اور پرپوزڈ تمام تر ڈیموں پر بات کی گئی ہے، جن میں کچھ ایسے پروجیکٹس بھی شامل ہیں جن کا شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ان میں سے زیادہ تر ڈیمز کا انیشیٹو سال 2018 میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے لیا اور ڈیکیڈ آف دا ڈیم نام کا ایک پروجیکٹ لانچ کر کے ایسے منصوبوں پر تیزی سے کام کا آغاز کیا گیا جو ایک لمبے عرصے سے زیر بحث چلے آ رہے تھے۔ ڈیکیڈ آف دا ڈیمز کے تحت 10 سالوں میں 10 بڑے ڈیم مکمل کر کے 10,000 میگا واٹ بجلی کو سسٹم میں شامل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جن میں سے 5 منصوبوں بھاشا ڈیم، محمد ڈیم، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تربیلا 5 اور نئی گج پر کام کا آغاز کیا گیا۔ اور مذکورہ بالا 5 منصوبوں کی اہلیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سٹوریج کیپیسٹی اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو دگنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سٹوریج کیپیسٹی 13 سے 24 ملین ایکڑ فیٹ ہو جانے کی وجہ سے مزید 1.6 ملین ایکڑ زمین سیراب ہو سکے گی اور بجلی کی پیداوار 18,000 میگا واٹ سے بھی بڑھ جائے گی۔ اس منصوبے کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل کمیشن آف لارج ڈیمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تمام چھوٹے بڑے آبی ذخائر کی تعداد محض 150 ہے، جو کہ آبادی کے تناسب سے انتہائی کم ہے۔ اگر دیگر ممالک کی آبادی کے لحاظ سے سٹوریج کیپیسٹی دیکھی جائے تو چائنا کی آبادی ہے 1.43 بلین اور ڈیمز کی تعداد ہے 87,000۔ امریکہ کی آبادی 333 ملین، ڈیمز کی تعداد 91,804۔ انڈیا کی آبادی 1.44 بلین اور ڈیمز کی تعداد 5,334 ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی 242.8 ملین ہے اور ڈیمز کی تعداد محض 150 ہے۔ اور دوسری جانب مصر صرف دریائے نیل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورت کا 1000 دنوں کا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ صرف دریائے کولوراڈو سے 900 دنوں کا پانی ذخیرہ کر رہا ہے، آسٹریلیا 600 دنوں کا، جنوبی افریقہ 500 دنوں کا اور انڈیا 200 دنوں کا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر 200 دنوں تک وہاں پر بارش نہ ہو اور دریاؤں میں بھی پانی نہ آئے تو بھی وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں، اور پاکستان کے پاس محض 30 دنوں کا پانی ذخیرہ کرنے کی ہی گنجائش موجود ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے ڈیکیڈ آف دی ڈیمز نام کے منصوبے کا آغاز کیا۔ اگر اس وقت پاکستان میں زیر تعمیر پروجیکٹس کی بات کی جائے تو دیا میر بھاشا، محمد، تربیلا 5، بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے علاوہ کورم تنگی ڈیم، نئی گج ڈیم، ڈاڈوچا ڈیم، کالام ڈیم اور گارک ڈیم زیر تعمیر ہیں۔ اور اگر بات کی جائے مستقبل میں بنائے جانے والے یعنی پرپوزڈ پروجیکٹس کی تو ان کی تفصیل تو بہت طویل ہے، لیکن چند انتہائی اہم پروجیکٹس میں اکھوڑی ڈیم، چنیوٹ ڈیم، سواں ڈیم، مورنج ڈیم، سورا ڈیم اور روہتاس ڈیم پنجاب میں بنائے جائیں گے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بنائے جانے والے ڈیموں میں دوتارا ڈیم، بارہ ڈیم، جبہ ڈیم اور تنکزم ڈیم شامل ہیں۔ اور اگر بات کی جائے صوبہ بلوچستان کی تو اس کی آوران ڈسٹرکٹ کے نئی دریا پر پیلر ڈیم بنایا جائے گا، جس کی سٹوریج کیپیسٹی 99,175 ملین ایکڑ فیٹ ہوگی۔ یہ 300 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور 25,650 ایکڑ زرعی زمین کو بھی سیراب کرے گا۔ اس کے علاوہ اس صوبے میں ونڈر ڈیم بھی زیر غور پروجیکٹس میں شامل ہے، جو کہ ضلع لسبیلا میں 102 فیٹ بلند، 36,484 ملین ایکڑ فیٹ سٹوریج، 300 میگا واٹ بجلی کے ساتھ 10,000 ایکڑ زمین کو بھی سیراب کرے گا۔ اس کے علاوہ ہنگول ڈیم، سبلیجی ڈیم، بدین زئی ڈیم بھی بلوچستان کے پرپوزڈ پروجیکٹس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کیپٹل سٹی اسلام آباد میں بھی چراہ نام کا ایک ڈیم بنایا جائے گا۔ گلگت بلتستان جو کہ بڑے ڈیموں کے لیے انتہائی موزوں علاقہ ہے، اس لیے وہاں پر زیر تعمیر بڑے منصوبوں کے علاوہ بنجی ڈیم اور کتزرا ڈیم کے منصوبے بھی پرپوز کیے گئے ہیں۔ اور پنجاب کے سواں ڈیم کی طرح کتزرا ڈیم بھی ایک کیری اوور ڈیم ہوگا اور اس کی سٹوریج کیپیسٹی دیا میر بھاشا سے بھی زیادہ ہوگی اور اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 16,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہوگی۔ معزز دوستو، اب آپ کو زیر تعمیر چند بڑے پروجیکٹس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ ڈیکیڈ آف دا ڈیمز کے تحت جو سب سے بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا وہ دیا میر بھاشا ڈیم تھا۔ اس ڈیم کی باز گشت تو سن 2000 سے بھی پہلے کی سنی جا رہی تھی، لیکن اس کے لیے فنڈز DOD کے تحت ہی منظور کیے گئے۔ زیر تعمیر منصوبوں میں یہ سب سے اہم اسٹیٹ آف دی آرٹ، عام آدمی کی فلاح پر مبنی اور ملکی اثاثوں میں حقیقی اضافہ کرنے والا منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کی کل لاگت کا تخمینہ $16 بلین لگایا گیا۔ اس منصوبے کی 2 خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈومیسٹکلی فنڈڈ منصوبہ ہے، جس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک فنڈ قائم کیا۔ اس کے علاوہ مزید فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے گرین بانڈز یعنی کہ انڈس بانڈز کو جاری کیا گیا۔ اس منصوبے کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا RCC یعنی رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ ڈیم ہوگا، جس کی وجہ سے ڈیم کا بیڈ خالی کرنے کے لیے 2 ٹنلز کے ذریعے دریائے سندھ کا رخ موڑ کر پانی ڈائیورٹ کیا گیا ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے بعد دوسرا بڑا منصوبہ منڈا ڈیم ہے، جسے مومند ڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی بنیاد پر ہوا۔
اس ڈیم کا مقصد واٹر سٹوریج اور بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دریائے سوات کے واٹر فلو کو بھی مینٹین کرنا تھا۔ اسے منڈا ڈیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ منڈا ہیڈ ورکس سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور محمد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ محمد ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، اور اس ڈیم کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن جولائی 2024 رکھی گئی ہے۔ یہ 700 فیٹ گہرا ہوگا، 1.293 ملین ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرے گا، 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 16,737 ایکڑ رقبے کو بھی سیراب کرے گا۔ اس کے علاوہ بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے۔ اس کی لاگت کا کل تخمینہ $755 ملین ہے، اور اس سے 300 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی، اور یہ دریائے کنہار پر بنایا جائے گا۔ ان منصوبہ جات کے علاوہ تربیلا 5 پروجیکٹ بھی انتہائی اہم پروجیکٹ ہے۔ یہ ایشین بینک کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے، اور اس کی لاگت $807 ملین ہے، اور یہ 3 سال میں مکمل ہو کر 1530 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تربیلا کی لائف میں بھی اضافہ کرے گا۔ اس کی کیپیسٹی کو 4888 سے بڑھا کر 6418 میگا واٹ تک لے جائے گا۔ تربیلا 5 کے بعد گج دریا پر بنایا جانے والا منصوبہ نئی گج ڈیم، جو کہ کرتھار رینج کی پہاڑیوں میں بنایا جائے گا، یہ ضلع دادو سے 65 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع۔ یوں تو اس پر کام کا آغاز 2012 میں کیا گیا تھا، لیکن یہ پھر ڈیلے کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اس کی ابتدائی لاگت کا تخمینہ $17 بلین تھا، جو کہ 2019 تک $47 بلین تک جا پہنچا۔ اس کی تکمیل کا سال بھی 2024 ہے۔ یہ ایک چھوٹا ڈیم ہے جو کہ 3 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرے گا اور 4.2 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اور ہماری آج کی لسٹ میں شامل آخری ڈیم کورم تنگی ڈیم ہے۔ یہ بھی تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور دریائے کرم پر بنایا جانے والا یہ ڈیم کرم گڑی ہیڈ ورکس سے 14 کلومیٹر اپ سٹریم میں واقع، یہ بنو سے 35 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، اور یہ قبائلی علاقہ جات کی 16,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرے گا۔ اس کی سٹوریج کیپیسٹی 1.20 ملین ایکڑ فیٹ ہوگی، اور یہ 83 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرے گا۔